السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء اکرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں سے دوسری شخصیات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے لیکچر میں ہدایت کے سرچشمے میں سے حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیا۔ آج ہم انشاءاللہ صحابہ کرام میں سے پہلی شخصیت جو ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا لیکچر کا جو طرز ہے، اس میں پہلے ہم سبق کی ریڈنگ کریں گے، اس کو ریڈنگ کو کرنے کے بعد پھر اس میں سے جو تفصیلی سوال ہوگا، اس تفصیلی سوال کو اس طرز پر تیار کیا گیا ہے کہ جیسے پیپر کی پریزنٹیشن کے اعتبار سے ایک خوبصورت پیپر کو ہم پریزنٹ کر سکیں، اور اس میں سے اس ہی تفصیلی سوال کے حل کرنے سے بھی ہمارا ایک تو مکمل سبق بھی ریڈنگ بھی حل ہو جاتی ہے، اور اضافی سوال اگر سبق کے اندر سے آتے ہیں یا اضافی ایم سی کیوز آتے ہیں یا کتاب کے پیچھے جو ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، جو مختصر سوالات دیے گئے ہیں، وہ تمام اس پریزنٹیشن کے کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے حضرت عمر بن عاص کی پہلے ریڈنگ کر لیں گے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد پھر ہم تفصیلی سوال کی پریزنٹیشن کو دیکھیں گے، اس کے بعد مختصر سوالات کو۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے تمام سبق کو سمجھنا، پیپر پریزنٹیشن کو تیار کرنا اور سوالات کو حل کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے ہم پہلے پڑھتے ہیں یہاں سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر اور والد کا نام عاص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو سہم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے اپنے قبیلے کے سردار اور بڑے تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 47 برس پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ ہی میں پرورش پائی۔ اپنے والد کے ساتھ تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور مختلف تجارتی سفر کیے۔ اسی دوران مختلف ملکوں کے لوگوں سے ملتے جلتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کے تجربے اور عقل و دانش میں بہت اضافہ ہوا۔ آپ نے کاروبار کے لیے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے سپاہ گری اور شاہ سواری کا فن سیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سپاہ گری اور شاہ سواری میرے آبا و اجداد، آبا باپ کی جمع ہے، مطلب باپ اجداد دادا، یعنی میرے باپ دادا کا یہ فن ہے، یعنی خاندانی آپ کا فن تھا، اور اس میں اور میں اسے انسان کا سب سے بڑا جوہر کہتے ہیں، قیمتی یعنی سمجھتا ہوں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی طلحہ اور حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ان تینوں کے اسلام لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ تو طلباء اکرام، یہ جو ہے اوپر سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، ان کے والد کا نام، ان کا تعلق اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیا ان کا پیشہ تھا، ان کے آبا و اجداد کا کیا فن تھا، اس سارے کو ذکر کیا۔ اور اس کو ذکر کرنے کے بعد یہاں بیچ میں انہوں نے بتا دیا کہ کیا اس حضرت عثمان بن جو ہے نا حضرت عمر بن عاص اس نے اسلام کو قبول کب کیا، اور ان کے قبول اسلام پر اللہ کے نبی نے کتنا پیارا جملہ فرمایا جو کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، کہ مکہ والوں نے اللہ کے نبی کی خوشی دیکھیں کہ مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دی ہیں، چونکہ تینوں ہی بہت بڑے دلیر بہادر اور جو ہے جنگجو تھے، اور ان کے اسلام لانے سے جو ہے ان کو کفر کے اوپر بہت بڑا یعنی جو ہے ان کے غمگین ایک مسئلہ تھا کہ اتنی بڑے مطلب جنگجو جو ہے وہ اسلام کو کیا کر سکے تھے، قبول کر چکے تھے۔
آگے ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے بہت سی جنگوں میں انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپیں۔ معرکہ ذات السلاسل میں 200 مجاہدین پر امیر بنا کر بھیجے گئے اور شاندار کامیابی حاصل کی۔ اسے معرکہ ذات السلاسل یہ چونکہ ایک جس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ سلاسل کا مطلب ہے بیڑیاں، یعنی اس میں جو ہے لڑائی ایک قبیلے کے ساتھ ہوئی تھی، وہاں سے ان لوگوں کو جو ہے اپنا بیڑیوں میں باندھ کر لایا گیا تھا، اس لیے اس کو معرکہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارت کاری کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ سفارت کاری مطلب ایک ملک سے یا دوسرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ بہترین جو ہے تعلقات بنانا یا بات چیت کرنے کا، بات چیت کیسے کی جائے، گفتگو کیسے کیے جائے، وہاں کے مزاج کو سمجھنا کہ دوسرے علاقے یا شہر کے لوگوں کا مزاج ان سے کیا، اس کو مطلب سفارت کاری کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اسی طرح قبول اسلام سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سفارتی مہموں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں عمان میں سفیر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن عاص کو عمان روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے وہاں کے حاکم سے ملاقات کی، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی گرامی نامہ پہنچایا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط دیا تھا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی، وہ ان کو پہنچایا، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی وہ خلافت اسلامیہ کے نمائندے کی حیثیت سے رومی اور ایرانی وفود یعنی اور ان سے جو قافلے جو آتے تھے، وفد جو آتے تھے ملنے والے سفارتکاروں میں شامل رہے۔ تمام ادوار میں ان کی سفارت کاری بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ یعنی یہاں پہ اس پیراگراف میں محترم طلباء کرام انہوں نے حضرت جو ہے اس اپنا عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت کاری کے میں بتایا کہ اسلام کے جو سفیر سب سے جو ہے اہم تھے وہ یہ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی ایک سفارتکار کی حیثیت سے اسلام کی جو ہے خدمات سر انجام دی۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر انہیں عمان ہی میں ملی، وہ اسے سن کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ یعنی یہ جو عمان گئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر وہیں پہ ملی، وہاں سے وہ واپس آ گئے۔ یہاں آئے ہوئے ابھی انہیں کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوج کی کمان دے کر فلسطین بھیج دیا، یعنی ایک اور فوج ان کے حوالے کی اور اس فوج کا انہیں سربراہ بنا کر یعنی سپہ سالار بنا کر ان کو فلسطین بھیج دیا۔ اس کارروائی میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس طرح دریائے اردن کے مغربی علاقے کی فتح میں ان کا نمایاں کردار تھا۔ آپ جنگ اجنادین، یرموک اور فتح دمشق میں شریک ہوئے، مگر ان کا اصل کارنامہ فتح مصر ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام تشریف لائے تو حضرت عامر بن عاص نے ان سے تنہائی میں ملاقات کی اور کہا کہ انہیں مصر پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ یمن کے 4000 مجاہدوں کو جن کا تعلق ایک ہی قبیلے سے تھا ان کی کمان میں دے دیا اور انہوں نے اسی وقت مجاہدین کو وہاں سے کوچ کرنے یعنی نکلنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مصر کی سرحد میں داخل ہو کر سب سے پہلے عریش اور اس کے بعد فرسا اور بلبس وغیرہ کے شہر فتح کیے۔ پھر مصر کے رومی سپہ سالار تھیوڈوٹ سے سخت مقابلہ ہوا جس میں بہت سے رومی مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ 20 ہجری میں بابل شہر فتح کیا اور 21 ہجری میں خون ریز جنگ کے بعد اسکندریہ ان کے زیر اقتدار میں آ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سفارتکاری میں بھی ان کے جو ہے بہت بڑی نمایاں جو ہے نظر آتے ہیں، کردار نظر آتا ہے۔ اسی طرح چونکہ حضرت جو ہے عامر بن عاص بہت بڑے جنگجو سپہ سالار بھی تھے، ان کی سرپرستی میں یہ انہوں نے جنگ اجنادین انہوں نے لڑی ہے، جنگ یرموک لڑی ہے، فتح دمشق لڑی ہے اور سب سے بڑا کارنامہ فتح مصر ہے ان کا کہ انہوں نے مصر کو فتح کیا ہے۔ اور مصر کو کس طرح فتح کیا اس کا انہوں نے کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی وہ سارا اس کے اندر ذکر فرما دیا۔ 20 اور 21 ہجری میں
ایک بڑی خون ریز جنگ کے بعد انہوں نے اسکندریہ کے اوپر بھی کیا کر لیا تھا؟ قبضہ کر لیا تھا۔ اب یہاں سے حضرت عمر بن عاص نے اسلام کے لیے کیا جو ہے نا کارہائے نامہ انجام دیے، وہ کہتے ہیں کہ عدل و انصاف کا محکمہ انہوں نے قائم کیا ہے، ٹیکس کے قانون، قواعد و ضوابط وغیرہ مقرر کیے، فسطاط شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام 4 صدی ہجری میں قاہرہ پڑ گیا۔ حضرت عمر بن عاص نے 2 سال کے مختصر عرصے میں مصر جیسا بڑا ملک فتح کر کے اپنی شجاعت و دلیری اور جنگی قیادت کا لوہا منوایا۔ حضرت عمر بن عاص کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مصریوں کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ تو یعنی یہ ان کا بہت بڑا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے مصر جیسے ملک کو کیا کیا؟ فتح کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی درجے کے منتظم یعنی انتظام کرنے والے، آپ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں یہاں سے، بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش گفتار یعنی اچھی جو ہے نا گفتگو کرنے والے، قادر الکلام خطیب، اپنے کلام پر یعنی مکمل قدرت حاصل کرنے والے، سیاستدان اور سپہ سالار تھے۔ ادب اور شاعری سے آپ کو خاص رغبت تھی۔ آپ کے مشہور اقوال میں سے ایک قول ہے کہ 1000 لائق آدمیوں کی موت سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا ایک نالائق آدمی کے صاحب اختیار ہونے سے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں کتنا بڑی بات انہوں نے کہہ دی کہ 1000 آدمیوں کے مرنے سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا ایک نالائق آدمی کو اگر کوئی عہدہ دے دیا جائے اور وہ اس عہدے پہ آ کے جتنا نقصان وہ پہنچاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری مہمات میں یعنی جنگی جتنی بھی مہمات ہوتی تھی ان میں حضرت عمر بن عاص پر مکمل اعتماد فرماتے تھے، ان کی قدر کیا کرتے تھے، ان کے حق میں اللہ سے رحم و کرم کی دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاص کے متعلق ارشاد فرمایا، عمر بن عاص قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ جامع ترمذی کی 3845 نمبر یہ حدیث ہے۔ آگے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 39 حدیث مروی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 39 احادیث بیان کی ہیں اور ان کی وفات 43 ہجری میں مصر میں وفات پائی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے مختصر جو ہے شارٹ سوالات یعنی MCQs دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کا قبیلے کا نام بنو سہم تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے کن کے ہمراہ اسلام قبول کیا؟ تو اس میں حضرت جو ہے نا خالد بن ولید، حضرت طلحہ، ابو سفیان، ابو موسیٰ اشعری، تو یہاں پہ ہم کہہ دیں گے حضرت خالد بن ولید۔ حضرت عمر بن عاص کا خاصہ تھا، خاصہ مطلب ان کی جو خاص ان کے اندر خوبی تھی وہ سفارت کاری تھی۔ حضرت عمر بن عاص نے بنیاد رکھی فسطاط شہر کی۔ حضرت عمر بن عاص سے مروی احادیث جو ہے ان سے جو 39 احادیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آگے تو ہم دیکھتے ہیں، آپ ان کے پریزنٹیشن کو لانگ سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ تفصیلی سوال کو ہم نے جیسا کہ طلباء کرام آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم نے اس طریقے سے تفصیلی سوال کی پریزنٹیشن کو تیار کیا ہے کہ جس سے آپ لوگوں کا سوال کا حل کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ دیکھتے ہیں حضرت عمر بن عاص کی شخصیت پر تفصیلی مضمون لکھیں، جیسا کہ آپ نے پہلے ریڈنگ کر لیا۔ تعارف ہے ان کا، تعارف کے اندر ان کا نام، قبیلے کا نام، ان کے والدین کا اور یہ پیدائش کب ہوئی اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ مختلف ممالک میں مختلف لوگوں سے ملنے کی وجہ سے آپ کے تجربے اور عقل و دانش میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس کے بعد علوم و فنون یعنی انہوں نے کون سے فن سیکھے، کون سے علوم سیکھے، تو آپ نے کاروبار کے لیے پڑھنے لکھنے کے ساتھ بچپن ہی سے سپہ گری اور شاہ سواری کا فن سیکھا کیونکہ یہ آپ کے آباء و اجداد کا فن تھا۔ قبول اسلام کے حضرت عمر بن عاص نے اسلام کو قبول کب کیا؟ فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی طلحہ اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قبول اسلام کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے فرمایا مکہ والوں نے میرے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ اس کے بعد غزوات میں بہادری، حضرت عمر بن عاص کی جو بہادری ہے، مختلف جنگوں میں انہوں نے ذمہ داریاں نبھائی ہیں، جیسا کہ معرکہ ذات السلاسل میں امیر بنا کر بھیجا آپ نے، شاندار کامیابی۔ اسی طرح سفیر اسلام، آپ سفارت کاری کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمان کے حاکم کے پاس دعوتی گرامی نامہ بھیجا، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی یہ آپ صلی اللہ اسلام کے سفیر بن کر عمان گئے۔ اور اسی طرح خلافت راشدہ میں سفیر اسلام اور فتوحات
یعنی کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے سفیر اسلام، اور خلافت راشدہ میں انہوں نے سفیر اسلام اور ان کی جو فتوحات تھی وہ کون سی ہیں کہ آپ خلافت اسلامیہ کی حیثیت سے رومی اور ایرانی وفد سے ملے، آپ حضرت ابوبکر کے صدیق کے حکم سے فلسطین گئے، پھر اردن کے مغربی علاقے فتح جو ہے جنگ اجنادین اور فتح دمشق جو ہے حضرت عمر کی اجازت سے ان پر جو ہے مصر پر حملہ کیا، اور سب سے پہلے فرسا اور بلبس شہر فتح کیے، پھر تھیوڈور سے سخت مقابلے میں بہت سے رومی مارے گئے، اور 20 ہجری میں بابل اور 21 ہجری میں خون ریز جنگ کے بعد اسکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ آپ کے کارنامے، کہ آپ نے اسلام کے لیے کون کون سے کارنامے انجام دیے؟ عدل و انصاف کا محکمہ، ٹیکس کے قانون وغیرہ بنائے، شہر فسطاط کی بنیاد رکھی جس کا 4 صدی میں قاہرہ نام پڑ گیا۔ آگے آپ جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات، آپ اعلیٰ درجے کے منتظم، متقی، پرہیزگار، خوش گفتار، قادر الکلام، سیاستدان اور سپہ سالار، اور ادب و شاعری سے محبت رکھنے والے اور رغبت رکھنے والے تھے۔ مشہور قول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی ہے کہ آپ کا قول 1000 لائق آدمیوں کی موت سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا ایک نالائق آدمی کے صاحب اختیار ہونے سے پہنچ جاتا ہے۔ وفات آپ کی حضرت آپ کی جو ہے عمر بن 39 حدیث مروی ہے، آپ کی وفات 43 ہجری میں مصر میں ہوئی۔ تو محترم طلباء اکرام، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے لانگ سوال کی پریزنٹیشن تیار کی ہے، اس میں آپ کے تقریباً تمام سوالات بھی حل ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ نے اسلام کب قبول کیا، یہ بھی سوال اوپر ہو چکا ہے تعارف کے اندر۔ حضرت عمر بن عاص کے آباء و اجداد کا فن کیا تھا، یہ بھی ان کے جو ہے علوم و فنون کے اندر حل ہو چکا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ قبول اسلام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ بھی جو ہے اوپر ان کے قبول اسلام کے اندر ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی سے 2 نمایاں اوصاف، یہ ان کی صفات کے اندر ذکر ہو چکا ہے۔ آپ نے اور جرت و بہادری کے اندر یہ کون سے 2 شہر فتح کیے، یہ جو ہے ان کے جرت اور بہادری اور یعنی فتوحات کے اندر ذکر ہو چکا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس کے اندر ہماری پیپر کی پریزنٹیشن، تمام مختصر سوالات اور سبق کی ریڈنگ تھی جو کہ ہو چکی ہے۔ میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی بچے کو کوئی بات یا کوئی سوال سمجھ میں نہیں آتا تو انشاءاللہ وہ ضرور پوچھے، کمنٹ میں پوچھے، انشاءاللہ اسے ہر طرح کی رہنمائی کی جائے گی۔ اگر ہمارے سمجھانے میں کوئی فرق رہ جاتا ہے یا ہم نے جلد بازی میں جیسا کہ تھوڑا سا تیز آپ لوگوں کو یہ چیپٹر سمجھایا ہے تو کوئی بات نہیں سمجھ آئی، پھر بھی دوبارہ پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم اگلے لیکچر کو مزید بہتر سے بہتر بنا کے آپ کو پیش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔